اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے، پھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی یعنی اسٹول یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھی بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے سیدھے کندھے پر، اور پھر 3 بار بائیں الٹے کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائے اور پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا طریقے کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پوچھ ڈالے۔ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پیر دھوئے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے۔ لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے۔ اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے۔ غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر کے سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے بال اگر گوندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اور اگر بغیر بال کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بال کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ انگوٹھی چھلے وغیرہ بہتر ہے کہ اتار کر غسل کرے، البتہ اگر انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو انہیں خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔ اسی طرح خواتین نت اور بالیوں کو خوب ہلائے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ غسل کرتے وقت اگر عورت کے سر کے بال کھلے ہوں تو فرض غسل میں تمام بالوں کو تر کرنا اور جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر بالوں کی چوٹیاں باندھ رکھی ہو یا بال گندے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کرنا فرض ہے۔ البتہ اگر بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچانا مشکل ہو تو سارے بالوں کو کھول کر دھونا فرض ہوگا۔ اگر غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو غسل کرتے وقت استعمال شدہ پانی کے چھینٹے اگر غسل کے پانی میں گر جائیں اور غسل کا پانی غالب ہو تو غسل کے پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر استعمال شدہ پانی یا اس کی چھینٹیں غسل کے پانی پر غالب ہو جائیں تو وہ پانی اگرچہ پاک رہے گا لیکن اس پانی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر جسم پر کوئی ظاہری نجاست تھی، اسے دھوتے ہوئے ناپاک پانی کا ایک چھینٹا بھی بالٹی یا ٹب وغیرہ کے پانی میں گر گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جس عضو کو دھویا ہے اگر وہ پاک تھا تو دوبارہ ہاتھ دھونا لازم نہیں ہے،
اور اگر وہ عضو ناپاک تھا اور ناپاکی کے اثر ہاتھ پر باقی ہو تو ہاتھ دھو لیے جائیں، اور اگر ناپاکی کے اثر ہاتھ پر باقی نہ ہو تو ہاتھ دھونا لازم نہیں۔ واللہ اعلم۔